بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، میں انتہائی لیٹسٹ اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج کا دن انتہائی بدنصیب دن ہے۔ ایک یہ موضوع ہے، دوسرا موضوع ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر نے انتخابات ملتوی کیے، یعنی کہ عمران خان کی جیت کے ڈر کی وجہ سے، اس پہ بات کریں گے، اور اداروں پر بات کریں گے، جس میں سے سب سے پہلے بات کریں گے عدلیہ پر۔ عدلیہ کے کردار جو میں بار بار کہتا تھا، اور کتنی ویڈیوز موجود ہے، اور خاص کر اطہر من اللہ کے بارے میں نے 4-5 ویڈیوز کی ہیں، وہ بھی آپ نے دیکھ لی ہیں، کہ اس کا میں نے پہلے دن سے آپ کو کہا تھا کہ یہ شخص آخر میں جا کر کون سی ڈرامہ بازی کرے گا، یعنی رانا شمیم کے کیس میں، اور جب وہ موقع آئے گا، جب عمران خان پر فرد جرم عائد ہونے کی کوشش کی جائے گی یا لگ جائے گی، تو اس وقت رانا شمیم کا کیس بھی اٹھا لیا جائے گا عوام کے سامنے، ویسے جیسے 1 سال سے اب کچھ نہیں ہوا ہے، پورا ایسے سال ہو گیا، فرد جرم عائد نہیں ہوا، یعنی اور شہباز شریف کو دیکھ لیجئے، 2 سال سے اس پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکا، اس کے بیٹے پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکا، لیکن عمران خان پر یعنی 2 ہفتے کے اندر اندر یہ سب کچھ ہوا، اور یہ اس کا اور اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں بن سکتا، زمین اور آسمان سے زیادہ فرق ہے اس کیس میں۔ یعنی اگر یہ کہتے ہیں کہ طلال چودھری کو سزا ہوئی ہے، دانیال عزیز کو ہوئی، وہ ہاشمی وہ پتہ نہیں کس قسم کا چیز ہے کراچی کا، انہوں نے گالیاں دی ہیں سپریم کورٹ کو، کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے کہا ہے کہ اس عدلیہ کی بے خونی کی جائے، یہ سب کے سب دلال لوگ بیٹھے ہیں، یہ ان کے الفاظ تھے، اور اس نے دوسرے نے تو کہا تھا کہ یہ کعبے میں بت پڑے ہیں، اس کو پین کو نواز شریف صاحب ان کو نکالو، یعنی ججوں کے متعلق، تو ان کا کیس لگاتے ہیں کس کے ساتھ؟ عمران خان کے ساتھ، کہ عمران خان نے صرف اتنا کہا کہ میں قانون کے کٹہرے میں کھڑا کروں گا، یعنی یہ محترمہ جو بھی ہے، زیبا چودھری جو بھی ہے، ایسے سینکڑوں ہزاروں پاکستان میں پھرتے ہیں زیبا چودھری جیسے، تو اس نے یہ نہیں کہا تھا، اس کی کوئی توہین نہیں کی تھی، اس نے ڈی آئی جی کو کہا، آئی جی کو کہا کہ جو ظلم آپ لوگوں نے کیا ہے، اور اس عورت نے کیا تھا، اس خاتون جج نے کیا تھا، یعنی کہ یعنی ہائی کورٹ کی اس میں جا کے اس نے ریمانڈ دے دیا، تو یہ کبھی دنیا میں نہیں ہوا تھا، تو اس میں صرف اس نے نام یہ دیا کہ زیبا چودھری آپ کو بھی ہم پیش کریں گے۔ کہاں پیش کریں گے؟ عدالت میں پیش کریں گے۔ کیا یہ جنگل ہے یہاں عدالت کا نام لینا اور عدالت میں جانا؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ عدالت سب سے بڑی چیز ہے اور عدالت انصاف دیتا ہے، وہ پاکستان میں نہیں دیتا وہ انصاف، یہ پاکستان ہے، یہ کوئی دوسرے ملک نہیں ہے جہاں انصاف کا قانون ہوتا ہے اور ہر ادارے کا اپنا کام ہوتا ہے۔ یہاں کے ہر ادارے تباہ اور برباد ہو چکے ہیں، سوائے ایک ادارے کا جسے افواج پاکستان کہتے ہیں، تو وہ چیز تو ختم ہو گیا، یہ ادارے تو پاکستان میں نہیں ہے۔ خواہ جوڈیشری ہو، جوڈیشری پاکستان میں کب تھی؟ جب 120 ججوں کو گھر بھیجا گیا اپنی مرضی سے، جسٹس افتخار چودھری کی عدالت نے، یعنی جسٹس چیف جسٹس اس وقت کے عبدالحمید ڈوگر کی جو ججز تھے، 120 کو انہوں نے گھروں بھیج دیا، اپنے نئی پود لا کر پورے ہائی کورٹس جتنے ہیں اس کو بھر دیا، سپریم کورٹ بھر دیا، یعنی یہ شریف خاندان کے غلام ہے، جج یہاں کوئی بھی نہیں ہے، چند ہے جس کو سلوٹ پیش کرنا، جن کی عزت کرنا ہم پر لازم ہے، وہ میں کسی وقت کہوں گا، وہ ایک نہیں ہے، وہ 5 ممبر بینچ ہوتا ہمارا پاناما میں، وہ لوگ اور چند اور لوگ ہیں، اور جو آنا چاہتے ہیں اس وقت، جو صحیح لوگ جو اس کے اہل ہے اور ایماندار ہے اور منصف ہے اصل معنوں میں، وہ نہیں آ سکتے اس عدلیہ میں، تو اس لیے اب یہ خیال ترک کر دینا چاہیے، جب میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کی موجودگی میں، یعنی ابھی بلکہ اس کو بھی چھوڑ دیجیے، پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ، پوری دنیا کے ادارے، پاکستان تو ایک طرف، یہ سب کے سب عمران خان کے دشمن ہیں، تو دشمن انصاف کیسے دے سکتا ہے؟ یہ ججز بھی ان کے دشمن ہیں، یہ ہمارے ادارے پاکستان کے اندر بھی ان کے دشمن ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان کا دشمن ہے، تو یہ توقع رکھنا کہ 2/3 میجارٹی 3/3 میجارٹی کے ساتھ عمران خان واپس آئے گا، نہیں آئے گا، ایسے نہیں ہوگا، یہ ہمیں پہلے سے پتہ تھا۔ یہ جو انہوں نے ابھی ملتوی کیا ہے 9 حلقوں کا الیکشن، بلکہ 12 حلقوں کا، کیوں؟
یہ ایک میں بھی نہیں جیت سکتے۔ عوام کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ۔ میں زور دیکھنا چاہتا ہوں ان اداروں کا کہ یہ عمران خان کو نااہل بھی کر دیں گے، پھر بھی الیکشن عمران خان کی پی ٹی آئی جیتے گی، پھر یہ لوگ کہاں ہوں گے؟ یہ 2/3 نہیں 3/3 کے ساتھ آئے گا، لیکن انہوں نے نااہل کرنا ہے عمران خان کو۔ لیکن جتنا ٹائم دوسرے لوگوں کو ملا نااہل کرنے میں، یعنی یہ ان کو خود شرم نہیں آتی، یہ کبھی آئینے کے سامنے کھڑی بھی نہیں ہوتے۔ کیا ان کا ضمیر اتنا ہی مردہ ہے؟ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ نواز شریف کے ججز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انسان تو ہے۔ تو انسان جب یہ خود ہے تو ان انسانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دن ہمیں اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، پھر اللہ سے پہلے عوام کے سامنے بھی انہوں نے ابھی پیش ہونا ہے۔ اب فیصلے عدالتیں نہیں کریں گے، ابھی فیصلے پاکستان کے ادارے اور عدلیہ نہیں کریں گے، اب فیصلے پاکستان میں پاکستان کے عوام کریں گے۔ وہ بہت جلد آپ سن لیں گے، دیکھ لیں گے۔ اور عمران خان کو بھی اس وقت دیکھنا چاہیے کہ اس کے آستین کے ساتھ کون کون سے ہیں، بالکل فوراً نکال دینا چاہیے۔ کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان اگر کسی کمبے کو بھی ٹکٹ دے گا تو وہ بھی کامیاب ہوگا، صرف وہ اشارہ کرے گا وہ شخص کامیاب ہوگا۔ یہ وہ وقت یہ انقلاب ہے، لیکن انقلاب کا عملی جامہ پہنانے کا وقت ابھی دور نہیں ہے۔ یہ میں اس دن جب میں نے کہا تھا کہ یہ 2 ہفتے یا 3 کے اندر کال دینی چاہیے، یہ سب کچھ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ الیکشن بھی ملتوی کریں گے، یہ فرد جرم بھی عائد کریں گے۔ دیکھیں یہ لوگ ہیں کون؟ ذرا آپ خود سوچ لیجئے۔ عطر من اللہ صاحب کون ہے؟ کہاں سے آئے؟ کسٹم میں نوکری کرتے تھے، پھر اللہ کے ذریعے آ کر ادھر پریکٹس شروع کیا۔ پھر مشرف کا دور آیا، مشرف کے گانے لگ گئے، اس نے اس کو کیئر ٹیکر وزیر بنا دیا 3 مہینے کے لیے۔ پھر اس کے خلاف جب یہ ہوا کے رخ کو دیکھتا ہے کہ ہوا کا رخ کیسے چلتا ہے، پھر جب اس نے دیکھ لیا چودھری افتخار کا عدلیہ کا وہ جو یعنی پاکستان کی بد نصیبی کا وہ جو تحریک چلا، وہ جو کہتے تھے نا اعتزاز حسن کہ ریاست ہوگی ماں جیسی، ریاست ہوگی یعنی ایک کیا لفظ استعمال کرو بس چھوڑ دیجئے، تو وہ تو سب کچھ نہیں ہوا۔ اس نے پاکستان کے عدلیہ کا بیڑا غرق کر دیا چودھری افتخار نے۔ یعنی اس دن سے یہ اس طرح ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ لوگ عمران خان کو 85% لوگ انشاءاللہ ووٹ دیں گے اور اس کے وجہ سے یہ سب کچھ تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ گندہ ترین بوسیدہ ترین نظام بھی گر جائے گا، لیکن اتنا دیر ہم کریں گے الیکشن کا انتظار، کیونکہ یہ لوگ تو الیکشن نہیں کرائیں گے۔ یہ تو آپ چھوڑ دیجئے کہ 2023 میں یہ 2024 تک الیکشن کو لے کے جائیں گے۔ اور جن نیوٹرلز نے اور جن اداروں نے فیصلہ کیا ہے وہ عمران خان کو، میں نے پہلے دفعہ آپ کو کہا تھا کہ عمران خان کو واپس لانے کے لیے انہوں نے گھر نہیں بھیجا، یہ آپ لوگوں کی زور سے اور عوام کا زور، اللہ کے علاوہ اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کتنے بڑے ادارے ہو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اب تو وہ وقت آ گیا ہے۔ اب اس میں آپ لوگوں کو اس وقت سے سوچنا پڑے گا کہ اب یعنی آپ ذرا دیکھ لیجئے یہ جو بینچ ہے 5 ممبر کا، عطر من اللہ کا آپ نے دیکھ لیا وہ کون تھا، وہ کس طرح آیا، کس طرح انڈکٹ ہوا۔ اب یہ دوسرے کو دیکھ لیجئے بابر ستار کو، ماشاء اللہ، یعنی اس کا میں کبھی میں مین سٹریم میڈیا پہلے بھی نہیں دیکھتا تھا، لیکن کبھی جب نظر پڑتی تھی یہ رپورٹ کارڈ پر تو میں اصل نثار کی وجہ سے کبھی اس کو دیکھ لیتا تھا۔ تو یہ شخص جب آتا تھا تو میں منہ پیر لیتا تھا، یعنی اس پروگرام سے اس کو میں نہیں دیکھتا تھا، اس کی اب آواز یا کان بن کے، کیونکہ اس شخص یہ ایسے ذاتی نوکر کے حساب سے یہ ترجمان بنا ہوتا تھا اس رپورٹ کارڈ میں کہ اگر کوئی کہتا تھا یہ رات ہے اور رات ہوتی تو یہ کہتا نہیں یہ دن ہے۔ یہ نواز شریف نے کہا کہ دن ہے تو پھر دن، یہ تو ان کا سپوکس پرسن تھا۔ تو یہ جب انڈکٹ ہوا اور میں نے سنا کہ یہ جسٹس بنا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اس وقت میں نے کہا یا اللہ اس ملک پر رحم کرے، اس قسم کے لوگ ہمارے جج ہوں گے، یہ ہمیں انصاف دیں گے، اور جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا تو کیا وہ ملک رہ سکتا ہے؟ اب رہ سکتا ہے، لیکن عوام کے ہاتھ میں ہے۔ عوام کیا کرے؟ عوام فوراً یعنی دیکھیے، جب میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جلسوں پر مت جائیے، یہ ٹھیک ہے پورا قوم عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن نکلو باہر جب تک آپ نہیں نکلیں گے
اور ان لوگوں کا ستیہ ناش نہیں کریں گے، پورے پاکستان کو آپ 10-12 گھنٹوں کے لیے جیم نہیں کریں گے، یہ لوگ نہیں بھاگیں گے، اور یہ اتنے دلیر لوگ نہیں ہے، خدا کی قسم یہ سب بھاگ جائیں گے، یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ جب اتنی بڑی زور ہے عمران خان کے ساتھ، اور یہ اتنے پاگل لوگ ہیں، یہ ہمارے عدلیہ کے فیصلے کریں گے، ہمارا انصاف دیں گے، جب خود ان کے اپنے دماغ ہی نہیں ہے ایکسکیوز می، کہ اتنا بڑا زور جو اللہ کے بعد اس وقت پاکستان میں عمران خان کے ہاتھ میں ہے، یعنی عوام کی وجہ سے، اس شخص کو یہ ٹھکانے لگانا چاہتے ہیں، اس شخص کو یہ نہال کرنا چاہتے ہیں، اس شخص کی زندگی لینا چاہتے ہیں، یہ میں سب اداروں کو کہتا ہوں، تو یہ تو یا تو پاگل ہو چکے ہیں، اور یا وہی چیز ہے جو میں بار بار کہتا ہوں، کوئی ایسی ویڈیوز ان لوگوں کے، وہ مریم کے پاس تو فیکٹری ہے، اس کے پاس تو 35 کے قریب یعنی دوشیزائیں ہیں، جو جس مقصد کے لیے وہ کیسے کیسے طریقوں سے لوگوں کی ویڈیوز بناتے ہیں۔ اس سے تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا جو ایک ہمارے فخر کا ادارہ ہے، ان کی جو 3-4 نیوٹرلز ہے، وہ جب اتنے مجبور ہو گئے ہیں اس خاندان سے، تو یہ بڑے سوچنے کی بات ہے۔ میں بات ایک کرتا ہوں، دوسری بات بیچ میں آ جاتی ہے، یہ سب کے سب میں حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے، اللہ کے لیے، اس پاکستان کے لیے آپ لوگ باہر نکلیے، چھوڑ دیجئے، کوئی ادارے کی طرف مت دیکھیے کہ یہ ادارہ کرے گا تو یہ کرے گا، کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ دیکھیے یہ سو موٹو اختیار ہائی کورٹ کے پاس ہے ہی نہیں، یہ اپنا فیصلہ دیکھیں سپریم کورٹ کا 84-3 کا جو فیصلہ ہے کہ ہائی کورٹ سو موٹو لے نہیں سکتا، انہوں نے کیسے لے لیا؟ یہ سب کچھ آگے چلے گا، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، عمران خان کو توڑنا چاہتے ہیں، عمران خان کو صرف توڑنا نہیں چاہتے، عمران خان کی زندگی بھی لینا چاہتے ہیں، اور وہ کس طرح لینا چاہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ جب یہ عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے روز عمران خان، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے خلاف پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ اس عمران خان کو سپہ ہستی سے مٹانے کے لیے، دنیا سے رخصت کرنے کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالی ہوئے کھڑے ہیں، تو کیا پھر یہ قوم ان اداروں کو، ان ججوں کو، ان بیوروکریٹس کو چھوڑیں گے؟ کیا ان کا یہ خیال ہے؟ یہ بہت بڑے غلط فہمی میں ہے، خدا کی قسم ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، یہ میں بار بار کہتا ہوں، اور یہ ہو کے رہے گا، اور خدا بچائے پاکستان کو اس سے، ہم نہیں چاہتے۔ ہمیں زیادہ فکر دو چیزوں کا ہوتا ہے، ایک ہمیں پہلی دفعہ لیڈر ملا عمران خان کی شکل میں، سب سے پہلے اس کا، لیکن اس سے پہلے اپنے افواج پاکستان کا فکر ہے کہ کیا افواج پاکستان یعنی عوام کے ساتھ یعنی لاگر ہیڈ پر آئے گی، اور وہ جو ہمارے دشمن، بیرونی دشمن جو چاہتے تھے، جو اس دن بھی میں نے آپ کو کہا کہ اس ملک کو ختم کرنا ہے تو 5th جنریشن وار سے ختم کرنا ہے، اور خاص کر تاکہ افواج پاکستان سے یعنی دفاعی اداروں سے لوگوں کے ذہن پراگندہ ہو جائے، نفرت کرنے لگے، تو اس وقت 5th جنریشن وار وہ کامیاب ہوتا ہے، جیسے یوگوسلاویہ میں ہوا تھا، ایک بہت بڑی قوت کتنے حصوں میں، 10 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، لیکن یہاں، اور پھر یہاں ہمارے پڑوس میں ہمارے کون لوگ رہتے ہیں، جب ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا اور وہ ادارہ خاموش رہے گا، تو یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے، اور وہ ادارہ ہے کہ اس کے مقابلے کا ادارہ دنیا میں نہیں ہے، اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں، اور آج بھی کرتے ہیں، لیکن خدا کے لیے پھر اگر ہم کہیں گے تو پھر وہی بات ہوگی نا کہ وہ جیسے اس پہ کیس بنا دیا، وہ جو چیف آف سٹاف تھا شہباز گل، اس پر کیا کیس بنایا؟ اس نے ایک اشارہ دیا تھا کہ یہ سب کچھ جو ناجائز ہو رہا ہے تو دوسرے لوگ کیوں خاموش ہے؟ یہ بڑی باتیں ہیں، اور یہ کوئی اللہ کے بھیجے ہوئے وہ لوگ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر ان کی اطاعت لازم ہے، ہمارے اوپر ان کی کوئی اطاعت لازم نہیں ہے۔ جب ایک ملک میں قانون اس طرح گر جاتا ہے، جب ادارے اس طرح تباہ ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر لوگوں کو کہنا پڑے گا، اور جو لوگ نہیں کہتے وہ نہ مسلمان ہیں نہ وہ پاکستانی ہیں، کیونکہ پہلی دفعہ یعنی یہ اللہ کا بہت بڑا نعمت ہے پاکستان، اور جب پاکستان اس طرح مشکلات میں جا رہا ہے اور لوگ خاموش ہے، یعنی جلسوں میں تو لاکھوں کے لوگ سے وہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، وہ جو کہتے تھے کہ بھٹو کے بڑے بڑے جلسے، خدا کی قسم بھٹو کے جلسے اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں ہوتے تھے، وہ آپ کو معلوم ہے، یہ سب کچھ دنیا دیکھ رہی ہے، یہ جو کچھ بھی کرے، یعنی اب میڈیا کی بات کرنا ہے تو میڈیا دیکھے، یہ جب میڈیا پر یعنی افسوس
ARY کو ذرا دیکھ لیجئے، یعنی جیو تو دشمن ہے نا پاکستان کا سب، اب اسی صف میں تو ARY کھڑا ہو گیا۔ یہ مالی مفادات اتنے عزیز ہے ان لوگوں کو کہ یہ ان کو نہ موت کا ڈر ہے نہ آخرت کا ڈر ہے۔ یہ جب کہتے ہیں نا ہم ARY والے لوگ بڑے شریف لوگ ہیں، ان کے مالکان وہ شرافت اب یہ آپ دیکھ لیں، یہ ہوتے کچھ اشخاص ہوتے ہیں، جیسے ارشد شریف تھا، جیسے عرفان ہاشمی ہے، جیسے صابر شاکر ہے، جیسے سمیع ابراہیم ہے، اور جیسے عمران ریاض ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ خود یہ تو پیسے بنانے کی فیکٹریز ہوتی ہیں، یہ جو چینلز ہوتے ہیں یہ تو اپنی ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو پیسوں کے لیے پوجا کرتے ہیں۔ تو اب وہ ARY اب لوگ دیکھتے توکتی بھی نہیں ہے اس پر، یہ حال اب بول کو بھی انہوں نے بند کر دیا۔ اب یہ دیکھ لیجئے آپ ذرا ہوش کے ناخن لیجئے کہ دن رات جو لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے کہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اس ملک میں، یعنی عمران خان کے ساتھ، اور عمران خان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ عوام پاکستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور وہی چینلز یعنی دن رات ان چور لٹیروں امپورٹڈ کی گانے گا رہے ہیں، اور ایک جلسہ بھی آپ کو نہیں دکھاتے عمران خان کا، کیونکہ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا نام لینا گناہ سمجھتا ہوں۔ تو خدا کے لیے یہ مین سٹریم میڈیا کو چھوڑ دیجئے اور آ جائیے، یہ جو سوشل میڈیا ہے اس پر آئیے۔ آپ کو جتنی بھی لوگ، آپ اس میں کم سے کم 70-80 ایسے لوگ موجود ہیں کہ آپ ان سے پیار کرنے لگ جائیں گے، یعنی صرف پاکستان کی وجہ سے ان سے آپ پیار کرنے لگ جائیں گے۔ ایماندار لوگ ہیں، جواب دینے والے لوگ ہیں، یعنی صدیق جان جیسے لوگ بھی موجود ہیں، کتنے بڑے بڑے آپ کے سامنے، یعنی آپ اس کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اور جب آپ اس کو دیکھنا بند کر دیں گے ان کا ستیہ ناش ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں۔ یہ جو جرم کیا ہے جنرل مشرف نے پاکستان جیسے معاشرے میں اس طرح آزادی دے کر، یہ اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے پاکستان پر کہ اس میڈیا کو اتنی بڑی آزادی۔ اچھا، اس کے بعد ابھی بات کرتے ہیں، یعنی کہ اس وقت یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے، سب کچھ کہہ رہے کہ اس وقت مقابلہ ہو نہیں سکتا۔ یعنی یہ 14 PDM کی پارٹیز جس میں سب سے بڑے یہ 2 ہے، ان سب کو ایک جگہ کرے اور دوسری طرف عمران خان کا بکسہ پڑا ہو، تو یہ تو 85 اور 80 اور 20 کا فرق، یعنی ایک طرف 15-20% تو دوسری طرف 80-85% لوگ کھڑے ہیں۔ تو ان لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہے جو پاکستان کا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کا پلتا پولتا دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ پریکٹیکل اس شخص نے ثابت کر دیا۔ یعنی اتنے ناگفتہ بے حالات میں جب اس کو حکومت ملی تو ہمارے اوپر ڈیپیسٹ کتنا تھا اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کتنا تھا، یہ دونوں ملا کر 38 بلین تھا۔ وہ قرضے لے کر کچھ ٹیکس بڑھا کر، یعنی FBR کے ذریعے وہ ادائیگیاں بھی کی، پاکستان کو 6 یعنی جو گروتھ ریٹ تھا وہ 6 پر پہلی دفعہ پہنچا مشرف کے بعد۔ اچھا، اس کے بعد اب اس وقت 1.5% پر موجود ہے۔ تو اس شخص نے کیا کرنا تھا؟ اور پھر جب روس کے ساتھ جو معاہدے ہونے جا رہے تھے اور چائنا کے ساتھ، یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے حالات کیا ہوتے؟ اس وقت پاکستان میں یقین اور ایمان سے کہتا ہوں کہ اس وقت 60 سے 70 روپے لیٹر پیٹرول ملتا۔ اب عوام کی زندگی کو انہوں نے تباہ اور برباد کر دیا، اجیرن کر دیا۔ یعنی جو بجلی ہمیں 16 روپے یونٹ مل رہی تھی آج 55 کی مل رہی ہے۔ جو پیٹرول 150 کا مل رہا تھا آج وہ 270 کا مل رہا ہے۔ اور اب اگلے مہینے آپ کو پتہ چلے گا کہ جب یہ بجلی کے بل آئیں گے اور یہ پیٹرول کے ریٹ بڑھائیں گے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے گھروں سے نہیں نکلتے۔ اب آپ کو نکلنا ہے بغیر کسی اعلان کے، آپ نے پاکستان کو جیم کر دینا ہے، اور یہ صرف اس لیے ایک تو پاکستان بن جائے گا جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ یہ امہ کا لیڈر ہوگا اور اسلام آباد سے انشاءاللہ دنیا کے فیصلے ہوں گے، یہ اس کے لیے بنا تھا یہ ملک۔ لیکن
ان لوگوں کی وجہ سے، ان اداروں کی وجہ سے یہ ملک اتنا تباہ اور برباد ہو رہا ہے، اور اتنے ناجائز، یعنی لوگ بھوک بھی برداشت کر دیتے ہیں، پیاس بھی، لیکن ظلم برداشت اور ناجائز فیصلے برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر جس میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا وہ یہ اس قسم کے فیصلے یہ جو کر رہے ہیں، اور یہ کون سے، اور یہ بیٹھے ہوئے لوگ کون ہیں، جو میں بار بار کہتا ہوں، میں کسی دن وہ چیزیں بتاؤں گا آپ لوگوں کو، آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں کوئی ریگولر ولاگر نہیں ہوں، میں ایسے موقع پہ ولاگ کرتا ہوں جب میں اتنا ناجائز دیکھتا ہوں، اور جب دل اندر سے جلتا ہے تو صرف میرا دل جلتا ہے۔ یہ 24 کروڑ ملک کا ملک ہے، یہ 22 نہیں ہے، یہ 24 کروڑ لوگوں میں سے کم از کم 20 کروڑ لوگوں کا دل جلتا ہے جب اتنے ناجائز فیصلے عمران خان کے خلاف دیکھتے ہیں۔ یعنی یہ اتنے ظالم ہے، خدا کی قسم ان کو پتہ ہے کہ یہ ایماندار بھی ہے، یہ پاکستان کے لیے اچھا سوچنے والا بھی ہے، یہ پاکستان کا مستقبل بھی ہے، لیکن اپنی ذاتی نوکریوں کے لیے، ذاتی یعنی سیلف انٹرسٹ کے لیے یہ ظالم لوگ اتنی دور تک جا سکتے ہیں۔ تو اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس چینل سبسکرائب کرے، کیونکہ میں یہ پیسوں کے لیے نہیں کرتا۔ تو اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جو لوگ، کیونکہ میرے چند لوگ دیکھتے ہیں، کیونکہ میرے پاس نہ وہ ٹیکنالوجی ہے، نہ میرے پاس اتنا انٹرنیٹ کا سمجھ ہے، تو آپ لوگ جتنا زیادہ اس کو شیئر کریں، جتنا زیادہ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی ہے، مجھے پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میں اس کے لیے تیار ہوں، اور میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں، اور جہاد کے بعد جو شہادت ہوتی ہے اس کو بھی قبول کرتا ہوں۔ تو آپ لوگ خدا کے لیے وہ کچھ کرے جو آپ کو کرنا چاہیے۔ تو آج کے بعد کوئی خاموش نہ رہے، اور میں خاص کر ولاگر سے یہ سوال کرتا ہوں کہ چھوڑ دیجئے کہ آپ کے چینل بند ہو جائیں گے، آپ لاگر ہیڈ پر آ جائیے اور مقابلہ کیجئے۔ اس وقت یہ طوفان آ چکا ہے، یعنی کہ دیکھیے اتنا بڑا ظلم کہ ابھی جو 9 حلقوں پر الیکشن ہو رہا تھا، اور دوسرا 3 حلقوں پر، اور یعنی 11 حلقوں کا الیکشن، وہاں پر سیلاب کدھر ہے؟ چارسدہ میں کہاں سیلاب ہے؟ مردان میں کہاں سیلاب ہے؟ ملتان میں کہاں سیلاب ہے؟ کراچی میں کہاں سیلاب ہے؟ کسی جگہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک دن میں 2 بڑے اتنے، یعنی پاکستان مخالف فیصلے، عمران خان مخالف فیصلے کی چیف الیکشن کمیشنر نے وہاں وہ اجتماع کیا کہ ملتوی کر دیا، کیونکہ یہ برداشت نہیں کر سکتے، ان کو پتہ ہے کہ ہم ایک سیٹ ہم نہیں جیت سکتے۔ تو اتنا ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں کہ لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور لوگوں کے جذبات کے ساتھ کیسے کھیلا جا رہا ہے۔ تو خدا کے لیے نکلیے باہر، نکلیے، ان لوگوں کو فنا کیجیے۔ یہ لوگ پاکستان کو پاکستان نہیں رہنے دیں گے، یہ سن 71 والے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے وہ جو کچھ کیا تھا، یہ اس سے 1000 گنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ اس وقت اگر ہمارا ایک پریزیڈنٹ تھا جو یرغمال ہو چکا تھا 2 لیڈروں کے، اور دونوں پاکستان کے دشمن تھے۔ میں دیکھیے یہ بات کرنا کہ آپ بھٹو کو بھی اگر اس چیز پر میں آؤں گا تو وہ بڑی لمبی داستان ہے کہ دنیا میں پرائیویٹائزیشن ہو رہی تھی، تو یہاں نیشنلائزیشن شروع کر دیا، اور 1200 ہمارے کارخانے بند کر دیے گئے، ہمارے لوگ بے روزگار بھی ہو گئے، ہمارے لوگوں کہ پاکستان میں پہلی دفعہ خون خرابہ اس وقت شروع کیا اس شخص نے، اور دوسرے کا تو مقصد ہی تھا شیخ مجیب کا۔ لیکن جن لوگوں نے پاکستان کے ساتھ دشمنی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ اور برباد کیا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، مجیب کے خاندان میں ایک عورت رہ گئی ہے جو اس وقت موجود ہے، بھٹو خاندان میں ایک مرد بھی نہیں رہا، شریف خاندان ہے، ان کی اولاد کو ذرا دیکھ لیجئے۔ ایسے اولاد ہونے سے نہ ہونا، اولاد ہونا بہتر ہوتا ہے۔ جو پاکستان کے ساتھ ظلم کرے گا اس کا حشر یہی ہوگا۔ اور میں یہ جو فیصلے کرنے والے ہیں ان کی اولادوں کو بھی ذرا دیکھ لیجئے قریب سے، تو میری بات کو بڑا آپ یقین، کیونکہ جو بھی پاکستان سے دشمنی کرتا ہے، جو پاکستان کے ساتھ ناجائز کرتا ہے، اس کی قسمت میں اس دنیا میں بھی ذلت لکھی جاتی ہے، اور آخرت میں تو انشاءاللہ ان کا جو انجام ہوگا وہ اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ ان کی اپنی کوئی ضمیر نہیں ہے، یہ مجرمین ہے، یہ جو
اداروں کے بڑے ہیں یا جو کوئی بھی اس وقت عمران خان کے خلاف کھڑے ہیں، عمران خان کا مقصد میرا نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کے ساتھ پورا قوم کھڑا ہے، یہ قوم کے خلاف جا رہے ہیں، اس لیے میں عمران خان کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ اور یہ 75 سال میں پہلی دفعہ آپ کو ایک لیڈر ملا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔